اگلی آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں روز محشر کے اس مرحلے کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے جب منافقین کو چھانٹ کر سچے اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا، جسے کہ پل صراط کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اور میدان حشر کا یہ نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے لوگوں کی چھانٹی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس چھانٹی کے عمل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو بجری بنانے والے کرشرز میں لگی چھلنیوں کا دیکھنے کا، تو اس کو آپ مائنڈ میں لے کر آئیں کہ جس طرح ان مشینوں میں لگی مختلف قسم کی چھلنیاں مختلف سائز کے پتھروں کو الگ کرتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح میدان محشر میں مختلف مراحل پر مختلف قسم کے انسان اپنے اعتقادات اور اعمال کی بنیاد پر الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چھانٹی میں تمام کفار اور مشرکین کو الگ کر لیا جائے گا۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا جب ایمان کے دعوے داروں میں سے سچے مومنین اور منافقین کو الگ الگ کرنے کے لیے چھانٹی کی جائے گی، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کا نقشہ آئندہ آیات میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس چھانٹی کے لیے تمام مسلمانوں کو گھپ اندھیرے میں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا جس کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی، اور جن لوگوں کے دلوں میں سچا ایمان تھا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے تھے، ان کے دل اور دہنے ہاتھوں سے اس وقت نور پھوٹ رہا ہوگا اور وہ اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں سچے ایمان سے محروم رہے، بس ان کا ایمان ڈاواڈول قسم کا تھا، اعمال صالحہ کی پونجی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھلے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین بن کر رہے، لیکن اس وقت وہ اس روشنی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ ٹھوکریں کھاتے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہاں جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی مرحلے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف۔ یعنی اس دن کا تصور کرو جس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں پر یہ عنایت خاص ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے ایمان کا نور ہوگا اور داہنی طرف اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن جہاں بھی ایمان کی بات کرتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کی بات کرتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ہوں گے تو اس دن نور ہمیں ملے گا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ امیجن کریں کہ رات کا وقت ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہیں، آسمان پر بادل ہیں، گھپ اندھیرا ہے، اور کچھ لوگ ایک پگڈنڈی کے اوپر چل رہے ہیں، وہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے، صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ٹارچ ہے۔ اب وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے آگے جا رہا ہے۔ اب جن کے پاس ٹارچ نہیں ہے وہ اس کو آوازیں دیتے ہیں کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، تھوڑی سی یہ ٹارچ ہماری طرف کرو تو ہم بھی اس کی روشنی میں اپنا رستہ دیکھ لیں، تو ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلو۔ نقتبس جو ہے اس کا مادہ قبس ہے، اس کے لغوی معنی ہے کسی کی آگ سے چنگاری لے کر اپنی آگ جلانا۔ جیسے اقتباس کا لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے مضمون میں کسی اور کی تحریر سے اقتباس شامل کیا، تو گویا آپ نے کسی کے چولہے کی ایک چنگاری لا کر اپنے چولہے میں شامل کر دی۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ نور یہاں سے نہیں ملتا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹارچ جس شخص کے ہاتھ میں ہے وہ پیچھے تک ٹارچ کی روشنی کرتا ہے، اونچا کر کے ٹارچ مارتا ہے کہ دیکھنے والے اپنا رستہ دیکھ لیں، لیکن اس وقت جن لوگوں کے پاس نور ہوگا وہ دنیا سے کما کر لائے ہوں گے، تو کہا جائے گا کہ یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا۔ جن لوگوں کے پاس نور ہے وہ دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب اگر تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو تمہیں واپس دنیا میں جانا ہوگا، وہاں جا کے تلاش کرنا ہوگا، لیکن اب تمہیں کوئی چانس ملنے والا نہیں۔ یہ جو منافقین ہیں یہ روشنی کے لیے اہل ایمان سے درخواست کریں گے، لیکن جواب میں کوئی اور بولے گا،
یہاں قولو نہیں کہا گیا بلکہ قیلا کہا گیا ہے کہ کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی فرشتہ انہیں ان کی درخواست کا جواب دے گا۔ وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، یعنی اس دیوار کے اندر کی طرف رحمت باری تعالیٰ کا نزول شروع ہو جائے گا، اہل ایمان کی مہمان نوازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس دیوار کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اس چھلنی سے گزار کر منافقین کو سچے اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا۔ اب اگلی 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقت کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ منافق انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، عیدوں کی نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم نے بڑی بڑی مہمات میں تمہارے ساتھ حصہ لیا، ہر جگہ ہر مقام پر تمہارے ساتھ تھے، آج یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں فرق کیوں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں فتنے کی 3 نسبتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کہیں پہ اپنی طرف کرتا ہے کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا، ہم آزما کر ظاہر کریں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ دوسری نسبت ان کفار کی طرف کی گئی جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور انہیں فتنے میں ڈال رہے تھے، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی جو لوگ اپنے اہل و عیال اور دنیا کی زندگی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس فتنے کا ذکر سورۃ تغابن میں آتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں اپنے مال و متاع، اپنے اہل و عیال کو عزیز تر جاننا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اس آیت نے گویا ایک ترازو نصب کر دیا۔ اب اس ترازو کے ایک پلڑے میں 8 اور دوسرے میں 3 محبتیں رکھ دیں۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے پلڑے کو خود دیکھ سکتا ہے۔ میں، آپ، ہم سب اس پلڑے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہاں منافقین سے خطاب ہے کہ تم خود بتاؤ، تم نے اپنی زندگیوں میں کون سے پلڑے کو جھکا کے رکھا تھا؟ 8 محبتوں والے پلڑے کو، یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کی محبت والے پلڑے کو؟ ظاہر ہے دنیا میں تم لوگ دنیا داری کے تقاضوں کو، اپنے مال و متاع، اپنے اہل و عیال کو اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ترجیح دیتے رہے۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا، یہ فیصلہ کر کے تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اب فتنے میں ڈالنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گم گو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ تربص کے معنی ہوتے ہیں انتظار، کہ آدمی کسی جگہ پر ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے، اور ایمان اور عمل کے معاملے میں یہ انتظار ہی دراصل فتنہ ہے، اور یہ ایمان کی ڈاواں ڈول کیفیت کا نام ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، آگے بڑھتا ہوں تو جان اور مال کو خطرات لاحق ہیں، رکتا ہوں تو باز پرس ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں وہ سوچنے لگتا ہے اچھا انتظار کرتا ہوں، کوئی خطرہ ٹل گیا تو آگے بڑھ جاؤں گا ورنہ پیچھے مڑ جاؤں گا، باز پرس ہو گئی تو جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو یہ گفتگو کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہے پھر وہ گفتگو کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ورتبتم، اور تم لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ اب منافقت بڑھی، گفتگو کی کیفیت سے اگلا سٹیپ آ گیا، اگلا مرحلہ آ گیا، یعنی پہلے اللہ کے مقابلے میں مال اور اولاد کی محبت نے فتنے میں ڈالا، اس کا نتیجہ تربص نکلا، گفتگو کی کیفیت۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جو بچا کھچا ایمان تھا اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ مر کر زندہ ہونے کی باتیں سچی بھی ہیں یا صرف افسانے ہیں، دنیا تو حقیقت ہے، آخرت کا تو اعتبار کوئی نہیں ہے، دنیا کا عیش، یہاں اس کے مزے تو ہم نقد حاصل کر رہے ہیں،
اس آرام اور آسائش کو اگر آخرت کے موہوم وعدے پر قربان کر دیں گے تو پتہ نہیں اجر بھی ملے گا کہ نہیں۔ اب اس کے بعد شکوک و شبہات کے بعد اس مرض کی آخری نشانی بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری خواہشات نے۔ خواہشات کی جو سب سے بڑی صورت ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ایسا ہی زوم یہودیوں کو بھی تھا نا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں۔ چنانچہ تم لوگ اپنی ان خوش فہمیوں میں مگن رہے۔ اس مرحلے میں اگر کبھی توبہ کرنے کی اور روش تبدیل کرنے کا خیال بھی تمہیں آیا تو تمہاری جو وش فل تھنکنگز تھی ان کے تصور نے تمہارے مریض کو تھپک تھپک کے سلا دیا، یہاں تک کہ کیا ہوا؟ حتیٰ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان لعین نے تم لوگوں کو اللہ کے نام پر دھوکہ دیا۔ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا تھا، دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز۔ اس آیت میں بڑے جامع انداز میں منافقت کے مدارج اور مراحل کے بارے میں بتایا گیا۔ مرض کا نقطۂ آغاز مال اور اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں جب انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کی محبت بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں تربص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایمان کے اندر شکوک و شبہات کے رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب نفاق اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور دل میں مستقل ڈیرے جما لیتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ہی کافروں سے۔ اس آیت میں گویا واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں تمہارا شمار بے شک مسلمانوں میں ہوتا رہا، لیکن یہاں تمہارا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو منافق خود کو مسلمان ہی کہتا ہے اور قانوناً بھی وہ مسلمان ہی شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ منافقت وہ مرض ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ صرف ایک زبانی عقیدہ لے کے پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیک اعمال میں بھی ریاکاری اور دکھاوا ہی ہوگا نا، تو ایسے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور میدان حشر میں یہ لوگ نور سے محروم ہوں گے اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری غمخوار ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مأوا سے مراد پناہ گاہ، جس کی طرف انسان کسی خطرے سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے، لپکتا ہے۔ یہاں تنزن فرمایا کہ تمہاری پناہ گاہ، تمہارا ٹھکانہ اب یہی آگ ہے، ہی مولاکم، اور مولا کا لفظ بھی تنزن استعمال کیا گیا ہے۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد، مونس، غمخوار، غمگسار، مددگار، دوست، پشت پناہ، ساتھی وغیرہ۔ چنانچہ فرمایا اب یہی آگ تمہاری ہمدرد ہے، تمہاری غمگسار ہے، تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے۔ دکھ درد کہنا ہے اب اس سے کہو، فریاد کرنی ہے اس سے کرو۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں انسان اپنے انجام کی وجہ سے، برے انجام کی وجہ سے پہنچا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے سوال کر رہے ہیں جس نے اب تک کی یہ سب باتیں پڑھی یا اپنے دل میں اتاری۔ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے یہ سوال ہے، اور بہت ہی جذباتی انداز میں سوال ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس قرآن کے آگے کہ جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ یہاں قرآن کے بارے میں فرمایا وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 105 میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ دین یا نیکی کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے انسان ہمیشہ تاخیر سے کام لیتا ہے کہ اچھا یہ کر لوں وہ کر لوں، پھر میں اپنی زندگی درست کر لوں گا، ذرا بچوں کے ہاتھ پیلے کر لوں، بچیوں کی شادیاں کر لوں، یہ بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے، اور اسی میں پھر انسان بعض اوقات اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کر رہے ہیں، ہم سب اپنے اپنے ضمیر کی عدالت کھولیں، عدالت لگائیں، خود سے پوچھیں کیا ہماری زندگیوں میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا
کہ ہم اللہ اور قرآن کے احکام کے سامنے جھک جائیں۔ 27واں پارہ پڑھ رہے ہیں ہم، ایک ایک آیت پر ہم نے غور کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کیا وقت آیا کہ ابھی بھی نہیں آیا کہ ہم اللہ اور قرآن کے احکام کے سامنے جھک جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی اکثریت اب فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل بھی تمہاری طرح اپنے زمانے کی امت مسلمہ تھے، ان کی روش کو بھی تم جانتے ہو، ان کے انجام سے بھی تم آگاہ ہو۔ اگر تم نے اب بھی توبہ نہ کی، اپنی روش تبدیل نہ کی، تو مت بھولو کہ ان کی طرح تمہیں بھی نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس ڈانٹ کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل کی زمین ایمان کی فصل کے قابل نہیں رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی دل ڈاواں ڈول ہے کہ اللہ اور قرآن کے احکام کے سامنے ابھی پوری طرح نہیں جھک رہے، تو کوئی بات نہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی مرنے کے بعد۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بے آب و گیا بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو اس کے ذرے ذرے میں زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو اگر تم لوگ خلوص نیت کے ساتھ ابھی بھی توبہ کر لو گے، اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، تو اپنی نظر رحمت سے تمہارے دلوں کی زمین کو ازسر نو زندگی بخش دے گا، پھر سے ایمان کی فصل کے قابل بنا دے گا۔ کوشش کریں گے نا، جھکیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، سچی توبہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے نا، دنیا کے لیے تو بہت استعمال کی، ذرا قرآن میں بھی اپنی عقل کو استعمال کریں، اس مثال سے سبق سیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں فصلیں کب برباد ہوتی ہیں، زمینیں کیسے بنجر بنتی ہیں، اور بنجر زمینوں کو پھر سے سرسبز اور شاداب بنانے کا نسخہ بھی معلوم ہوتا ہے کسان کو۔ یہی نسخہ ذرا دل کی زمین پہ آزما کے دیکھو، اس زمین کو بھی پھر سے آباد کرنے پر کمر ہمت باندھ لو، اللہ پر بھروسے کا سرمایہ اکٹھا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کے حل چلاؤ۔ جب مال کے جھاڑ جھنکار سے جان چھٹے گی تو اللہ کی اطاعت اور محبت کے بیج بو دینا، اس کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرتے چلے جاؤ، اور دل میں یقین رکھو کہ اللہ مردہ زمینوں کو پھر سے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ سورۃ بقرہ کے مطالعے کے دوران ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں، ایک صدقہ اور دوسری انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے قرض حسنہ، وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے غرباء، مساکین، بیواؤں، یتیموں، بیماروں، مسافروں، مقروضوں، محتاجوں اور ضرورت مند انسانوں کی مدد اور حاجت روائی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ اور اسی مفہوم میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، کیونکہ زکوٰۃ بنیادی طور پر غرباء، مساکین اور محتاجوں کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے یعنی فی سبیل اللہ اس میں صرف ایک مد رکھی گئی۔ اور دوسری جو اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے لیے قرض حسنہ، یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، ورنہ عرف عام میں تو صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قرض حسنہ ہے، یہ خاص طور پر وہ مال جو اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے غلبہ اور اقامت کی جد و جہد کے لیے کیا جائے، اور یہی وہ انفاق ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مردہ زمین کے زندہ ہو جانے کے ذکر کے بعد یہاں صدقہ اور اللہ کے لیے قرض حسنہ کی ترغیب کیوں دی گئی ہے کہ دل کی مردہ زمین کو پھر سے ایمان کی فصل کے لائق بنانے کی ترکیب ہے یہ، یعنی اگر تم نے دل کی مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے تو انفاق مال کا حل چلاؤ، حب دنیا کی جڑوں کو کھود کھود کے نکال دو۔ یقین رکھو جس وقت
تم اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے جاؤ گے، ویسے ویسے تمہارے دل کی زمین میں ایمان کی فصلیں جڑ پکڑتی چلی جائیں گی۔ اب دنیا کی محبت کو نا ذرا گاڑی کی بریک سے سمجھیں کہ جس طرح گاڑی کو بریک لگی ہو تو وہ حرکت میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اگر دنیا کی محبت دل میں کھپ چکی ہے تو اس کے اندر اللہ کے راستے پر گامزن ہونے کی امنگ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو دل کی گاڑی کو اللہ کی رضا کی شاہراہ پر چلانے کے لیے بریک سے پاؤں اٹھانا بڑا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے مال کی محبت کو دل سے نکالنا ناگزیر ہے، اور اس محبت کو دل سے نکالنے کی ترکیب یہی ہے کہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس، یعنی وہ لوگ جو صدقات کے ذریعے اور اللہ کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں سے مال کی محبت اور اس کی نجاست کو دھوتے ہیں، وہ جب حقیقی ایمان سے سرشار ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے مقام صدیقیت اور مرتبہ شہادت تک پہنچنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صدقہ، خیرات اور انفاق سبیل اللہ سے اگر دل کی گاڑی کی بریک کھل گئی اور یہ گاڑی ایمان حقیقی کے راستے پر رواں دواں ہو گئی تو اہل ایمان میں سے ہر کوئی اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق اس راستے کی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم نے انفاق مال کے ذریعے مال کی محبت کو دل سے نکالا، اللہ کی محبت سے دل کو آباد کیا، تو ایمان حقیقی تمہارے دلوں میں راسخ ہوتا چلا جائے گا۔ تم اپنی اپنی کوششوں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ترقی کرتے چلے جاؤ گے، اور ترقی کے اس راستے میں تم میں سے بعض لوگ شہادت کے مقام پر بھی فائز ہو سکتے ہیں اور بعض صدیقیت کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے اپنے دل کی گاڑی کی بریک کھول دیں، ایمان کا ایکسیلریٹر دبا دیں، اللہ کے راستے پر نکل آئیں۔ جتنا ایکسیلریٹر کو بڑھاتے چلے جائیں گے اسی نسبت سے منزل قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کو اجر بھی ملے گا اور نور بھی ملے گا۔ نور تو میدان حشر میں پل صراط سے گزرنے کے لیے ملے گا، لیکن اجر جنت میں داخلے اور اس میں درجات کی بلندی کے لیے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل دل لگی کا سامان اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ پیچھے ہم نے دنیا کی محبت کو گاڑی کی بریک سے سمجھا تھا، یعنی دنیا کی محبت انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے سے اس طرح روک دیتی ہے جیسے گاڑی کو اس کی بریک ساخت کر دیتی ہے۔ اب اس آیت میں اس بریک یعنی دنیا کی محبت کی اصل حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اب ہم سب کو دیکھنا ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور انسانی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لعب، کھیل کود۔ بچپن میں انسان کو کھیل کود کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں باپ امیر ہے، غریب ہے، کاروبار ٹھیک ہے، مندے کا شکار ہے، بچے کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسے کھلونے چاہیے، اسے کھیلنے کودنے کا موقع ملنا چاہیے، بس۔ پھر اس کے بعد جب وہ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے، ٹین ایج کی عمر کو، تو اس کا کھیل کود ایک معصوم مشغولیت نہیں رہتی، اس میں کسی نہ کسی حد تک سینچول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس مشغولیت کو آیت میں لہو کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ عام طور پر قرآن میں انسان کی دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لہو اور لعب کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں ترتیب بدل دی گئی ہے کیونکہ عمر کی تقسیم کے حساب سے انسانی زندگی کے مراحل کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو لعب یعنی کھیل کود کا مرحلہ پہلے آتا ہے اور لہو کا عنصر بعد کی عمر میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہ عمر نکلتی ہے، جوانی کی عمر آ جاتی ہے۔ اس وقت انسان پر اپنی شخصیت کی جو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے اس کا جنون سوار ہو جاتا ہے، یعنی زینت، اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ اب وہ عمر کے اس مرحلے میں شکل و صورت کے بناؤ سنگھار، ملبوسات وغیرہ کی وضاحت، معیار اور فیشن کے بارے میں بڑا کانشیس ہو جاتا ہے۔ پھر اب عمر ذرا اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تفاخر بینکم،
یہ انسانی زندگی کا چوتھا اور اہم ترین مرحلہ ہے۔ اس عمر میں انسان پر ہر وقت تفاخر کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ یہ عزت، شہرت، دولت، گھر، گاڑی وغیرہ کے معاملے میں ہر قیمت پر دوسروں سے آگے جانا چاہتا ہے۔ اب ذرا عمر ڈھلتی ہے تو تکاثر فی الاموال والاولاد کا دور آ جاتا ہے۔ اس دور میں اب اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تفاخر کے دور میں تو سوچ یہ تھی کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ سوچ ہے کہ مال آنا چاہیے، مونچھ رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس عمر میں آ کر انسان اپنے فائدے کے معاملے میں بہت زیادہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کے دل میں مال و دولت کی ہوس بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ ایک مرحلے پر اسے خود محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاؤں قبر میں ہیں، لیکن حل میں مزید کی خواہش ختم ہونے میں نہیں آتی۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی کثرت کی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں، لیکن عمر کے ہر مرحلے میں کسی ایک چیز کی دھن اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے اور بہت اہم اور منفرد ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اب انسانی اور نباتاتی زندگی کے درمیان پائی جانے والی مشابہت اور مماثلت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ نباتاتی سائیکل اور انسانی زندگی کے سائیکل دونوں میں مشابہت ہے۔ اس تشبیہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو کسان کی ایک فصل کے سائیکل کو دیکھ لو۔ اس فصل کے دورانیے میں تمہیں اپنی پیدائش، جوانی، بڑھاپے، موت اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے کا حقیقی نقشہ نظر آ جائے گا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، انسانی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی رویدگی کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اب اس آئینے میں ہم اپنی زندگی کی مکمل تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر جوان ہوتا ہے، پوری قوت کو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے لگتی ہے، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، پھر موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تشبیہ صرف دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم نباتات نہیں ہو۔ تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو دائمی اور ابدی ہے، اور اس کی نعمتیں اور صعوبتیں بھی دائمی اور ابدی ہیں۔ لہٰذا عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس لیے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کو پانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے، لیکن تم ہو کہ اس حقیقت کو فراموش اور نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ نہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہے، نہ کوئی آخرت کی فکر ہے، نہ کوئی آخرت کی تیاری ہے۔ اس عارضی اور دھوکے کی زندگی کی آسائشوں میں مگن ہو، اس کی رنگینیوں میں گم ہو۔ یہ طرز عمل غیروں کی پہچان ہو سکتا ہے، بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اب دیکھیں یہاں پر کھیتی کی مثال دی گئی، ہم سب کو یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے، ساتھ ہی آخرت کے عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی خوشخبری بھی دے دی گئی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان۔ اس دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، نہ ہی تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے، اس کا وارث کوئی اور ہے۔ دنیا اس لیے ملی ہے کہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو، تو اس کے لیے تمہیں سبقت کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ دنیا کمانے میں تو تم بڑے آگے بھاگ رہے ہو، سبقت کر رہے ہو۔ اس میدان میں تو تمہارا حال یہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اسی فکر میں گھلتے رہتے ہو۔ عارضی دنیا کی اس سبقت کو چھوڑ دو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے صرف کرو، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو اور اس منزل میں بہتر سے بہتر مقام پانے کے لیے دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جنت کی وسعت کی مثال کے لیے یہاں کا عرض السماء والارض آیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارضھا السماوات والارض کے الفاظ آئے ہیں، اور موجودہ دور میں سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود ابھی تک زمین اور آسمان کی وسعت کے بارے میں انسان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جتنی اب تک کی معلومات ہیں ان کے مطابق اس کائنات میں ارب ہا ارب کہکشاؤں ہیں، اور ہر کہکشاں کی وسعت اور ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے فاصلے کو کروڑوں نوری سالوں پر محیط تصور کیا گیا ہے، اور ہر کہکشاں میں ان گنت ستارے ہیں، اور ہمارے نظام شمسی جیسے بے شمار نظام اور ہماری زمین جیسے لاتعداد سیارے ہیں، اور ہر ستارے کی جسامت ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کے فاصلے کا اندازہ بھی نوری سالوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس آیت میں آسمان اور زمین کی وسعت سے مراد پوری کائنات کی وسعت ہے، جس کا اندازہ کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کے تصور کو انسانی ذہن کی سطح پر ممکن حد تک قابل فہم بنانے کی کوشش کی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ اعداد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، یعنی یہ جنت اللہ نے بڑے اہتمام سے بنائی ہے، سجائی ہے، سنواری ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی چاہے گا وہ دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی شے۔ اس کے مقابلے میں اجرت اور اجر کے الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں پر عام طور پر جنت کا ذکر آیا وہاں لفظ فضل بھی استعمال ہوا، یعنی قرآن مجید کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا فضل اس کی دستگیری نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا عمل اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، نہیں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اصاب یصیبو، آ پڑھنا نازل ہونا، مصیب اور اس کی مؤنث ہے مصیبہ، اس کے مطلب ہوتے ہیں نازل ہونے یا آ پڑھنے والی شے۔ تو یہاں پر لغوی اعتبار سے تمام حوادث، واقعات، کیفیات جو انسانی زندگی میں آتے ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے۔ اور عام طور پر یہ لفظ تکلیف دہ، ناگوار اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی روح سے دو قسم کی مصیبتیں ہیں، ایک تو آسمانی آفات جو کہ زمین پر بڑے پیمانے میں نازل ہوتی ہیں، سیلاب، زلزلے، طوفان، یا انسانوں کی اپنی جانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی، وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مالی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی کاروبار میں مندہ ہو سکتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانوں پر اجتماعی یا انفرادی طور پر کسی بھی شکل میں کوئی مصیبت، آفت یا تکلیف آتی ہے، اس کے معرض وجود کے آنے سے پہلے اس کی پوری تفصیل اللہ کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ انسانوں کو یہ بات بے شک عجیب یا مشکل لگے، لیکن اللہ کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز کا پوری تفصیل سے احاطہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ بات تم لوگوں کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ کوئی اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا، انسان رہ رہ کے افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اگر میں یہ کر لیتا تو میرا کام ہو جاتا، اگر فلاں شخص یہ رکاوٹ کھڑی نہ کرتا تو میں فلاں نقصان سے بچ جاتا۔ اور بعض اوقات یہ پچھتاوے زندگی کا روگ بن جاتے ہیں، انسان ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فیصلوں پر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے نقصان کو بھی وہ یہ کہہ کر بھلا دیتا ہے کہ اللہ کو میرے حق میں ایسا ہی منظور تھا، اس چیز کے میرے ہاتھ سے نکل جانے میں ہی خیر تھی، کیونکہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر اترایا نہ کرو جو تمہیں اللہ دے دے، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں اترانے والے اور فخر کرنے والے۔ ایسی کسی بھی صورت میں انسان کے لیے اترانے کا جواز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ اس کی آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اس حقیقت کو کسی وقت بھی نہیں بھولنا کہ اس دنیا میں ہمیں جو نعمت ملی ہے، صلاحیت ملی ہے، دولت ملی ہے، اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ چنانچہ جس انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی جتنی بہتات ہوگی، جواب دہی کے حوالے سے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ اکاؤنٹس کی زبان میں ایسی ذمہ داری کو لائبلٹی کہتے ہیں کہ جب کسی محکمے یا ادارے کی بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے تو اس ادارے کو ملنے والا سرمایہ لائبلٹی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور کھاتے میں لائبلٹی کا اندراج ہو جانے کے بعد اب ایک ایک پائی کا حساب دینا اس ادارے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے ذمہ لائبلٹی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے ہر چیز کا آڈٹ ہونا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، بتاؤ تمہیں جو مال دیا گیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ میں نے تمہیں قوت دی، ذہانت دی، دوسری صلاحیتیں دیں، تم نے ان کو کہاں کہاں لگایا؟ دنیا بنانے میں کھپایا یا آخرت کمانے میں لگایا؟ اس احتساب کا تصور کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کھاتے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو جو مال و دولت یا نعمتیں ملی ہیں اترانا نہیں ہے، ہمیں حساب کتاب کی فکر کرنی ہے اور یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ چیزیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دی گئی ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو گیا تو یہی نعمتیں آخرت میں اس کے گلے کا طوق بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال کر سکیں۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس کی ترجیح دنیا ہے یا آخرت ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب جو شخص اپنی دولت پہ اتراتا ہے وہ بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ اسی دولت کی وجہ سے تو اس کی اکڑ قائم ہے۔ وہ اس دولت کو بچا کے رکھتا ہے اور خود بھی بخل سے کام لیتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، کیونکہ اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خرچ کریں گے تو اس کے بخل کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو وہ دوسروں کو بڑا مخلص بن کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں، تم نے تو ہاتھ دونوں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تمہارے بیٹیاں ہیں، تم نے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، آج بچت کرو گے کل تمہارے کام آئے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال سے شریک نہیں ہوگا تو اللہ کا کام رہ جائے گا۔ اللہ کو کسی حمد و ثنا کی کوئی احتیاج نہیں، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری۔ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسولوں کے ساتھ بھیجی گئیں۔ نمبر 1 بینات، نمبر 2 کتاب، اور نمبر 3 میزان۔ بینات، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو از خود ظاہر اور نمایاں ہو، اسے کسی دلیل اور وضاحت کی حاجت نہ ہو۔ اور کتاب کا لفظ تو بالکل واضح ہے، عام فہم ہے۔ اور میزان سے مراد اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے جس میں حقوق و فرائض کا توازن موجود ہے،
اور کسی بھی معاشرے میں اگر حقوق و فرائض کے درمیان توازن ہوگا تو وہ معاشرہ درست رہے گا. اگر عدم توازن ہو گیا تو اسی کا نام ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یہ ہے اس خطاب یعنی قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد. اب اس کے مقابلے میں ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں میں قرآن کو کس طرح سائڈ پہ کر چکے ہیں. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ بس ہم سال میں ایک بار اس کی محفلیں سجا لیں، یا قرات کی محافل کا اہتمام کر لیں، یا خطاطی کی نمائشیں لگا لیں، یا 40 من وزنی قرآن سونے کے تاروں سے لکھ کے لوگوں کی زیارت کے لیے رکھ لیں؟ قرآن تو ایک ضابطۂ زندگی اور ایک نظام حکومت لے کر آیا. یہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس نظام کو عملی طور پر اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں قائم کریں، اس کی لائی ہوئی میزان کو نصب کریں اور اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے اور زمین پر حکمرانی کا حق بھی اسی کا ہے. اس نے تمام مخلوق کو اپنا تابع فرمان بنایا ہے، اسی نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسی اختیار کی وجہ سے انسان اکثر منمانی کرتے ہوئے اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وہ عدل و انصاف اور قانون کی حکمرانی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا یہ کام اس کے نام لیوا کریں، اس کے نام لیوا حق کے علمبردار بن جائیں، اللہ کے باغیوں سے مقابلہ کریں. اور اس آیت میں لوہے کا ذکر بھی اسی حوالے سے آیا ہے کہ اہل حق حالات اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے سامان حرب تیار کریں، رائج الوقت ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کریں اور باطل کے مقابلے میں مطلوبہ طاقت فراہم کریں. لوہے سے ہر قسم کا سامان جنگ تیار کیا جاتا ہے، گھریلو ضرورت کے بے شمار چیزیں بنتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف اوزار بھی لوہے سے بنائے جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. یقیناً اللہ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے. یعنی اللہ جان لے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے کہ کون ہے جو غیب کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یعنی حق اور باطل کی جنگ کے دوران جو مردان حق لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آئیں گے، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو بھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد انسانیت کی نسل ان کے 3 بیٹوں سے چلی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ بھی انہی کی نسل سے تھے. اور قرآن میں ان کی زیادہ جو سامی رسولوں کا تذکرہ ہے جو ان کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے دوسرے 2 بیٹوں کی نسلوں میں بھی مبعوث پیغمبر ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء اور رسول آئے ان کا ذکر خاص طور پر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل یا ذریت کے حوالے سے ہوا ہے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول، پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، رأفت اور رحمت ملے جلے مفہوم کے 2 الفاظ ہیں. رافت انسانی جذبہ ہے جس کے تحت انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ جذبہ رافت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے. اور جو رحمت کا جذبہ ہے یہ انسان کو ترغیب دیتا ہے
کہ وہ دوسرے انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ یعنی رافت کا جذبہ بنیادی طور پر انسان کے دل میں تحریک پیدا کرتا ہے اور اس کے رد عمل کا اظہار جذبہ رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے رافت اور رحمت باہم تکمیلی نوعیت کے جذبات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تصدیق فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں کو خصوصی طور پر رافت اور رحمت کے جذبات سے مزین کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم اور رقیق القلب تھے، اور آپ کی شخصیت میں سختی کا عمل بالکل نہیں تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں۔ اس آیت کے مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رہبانیت انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کی، اس میں ان کی کسی بدنیتی کا عنصر شامل نہیں تھا، اور دوسرا مطلب یہ کیا گیا کہ ہم نے تو ان پر لازم نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفس کشی، ترک دنیا، رہبانیت کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا، اور حقیقت میں یہ اللہ کی رضا کا راستہ نہیں تھا، یعنی اللہ نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ دراصل انسان کے لیے اپنے اوپر کوئی بھی غیر فطری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لینا آسان ہے، لیکن ساری عمر اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی مشکل رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو پیش آئی۔ راہب اور راہبائیں بظاہر مجرد زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے، لیکن پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زناکاریوں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ بے اعتدالی کہیں بھی ہو وہ اسے خراب کر دیتی ہے۔ اسلام بیلنسڈ دین ہے، تو عبادات بھی اتنی کرنے کا حکم ہے جتنی نفس میں طاقت ہو۔ تو کہیں بھی کوئی بھی ایسا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا وہ کرنا دین کے خلاف ہے، اور یہ عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اور یہاں اسی کی نفی کی گئی ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لے آئے، لیکن ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم صرف زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرو، بلکہ صدق دل سے ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان کو پختہ کر لو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو اس حوالے سے اس خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جن لوگوں کے اندر اپنے سابقہ ایمان کی کچھ رمق موجود ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو پہلے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اب اس اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے یؤتیکم کفلین من رحمتی، تو وہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا اپنی رحمت سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے۔ اس سے ایک تو وہ نور مراد ہے جو پیچھے ہم آیت نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں، یعنی تمہیں وہ نور ملے گا جس کی مدد سے تم آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے مراد ایمان بالرسول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا وہ نور ہے جو اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی نصیب ہوتا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ان کے لیے اب اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی رستہ نہیں رہا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ آئیں، خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں، قرآن پر ایمان لائیں اور اللہ کے فضل کے حصے دار بن جائیں۔ اس آیت میں اہل کتاب پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے بند نہیں ہو گئے، یہ دروازے اب بھی ان کے لیے کھلے ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور فضل یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔